الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أنت عتيق الله من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي في المزار وأنت صاحبي على الحوض وأنت صاحبي في الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، جمادی الثانی دا مبارک مہینہ اپنے سفر دے اندر رواں دواں ہے. 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی وفات دا دن ہے. اس نسبت دے نال چند باتاں یار غار نبوت، وفادار نبوت، حبدار نبوت، جان نثار نبوت،
بلکہ پہلے یار نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے عرض کرانگا۔ آقا علیہ السلام دا مبارک فرمان ہے کہ پوری کائنات دے مومنہ دا ایمان ترازو دے ایک پلڑے وچ رکھیا جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کلے دا ایمان رکھیا جائے، ساری کائنات دے مومنہ دا ایمان وزن دے اندر کم ہوئے گا، اور دوسرے پلڑے دے اندر صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا ایمان سب تو زیادہ ہوئے گا۔ اللہ پاک سانو بھی انہاں پاک ہستیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ یاری لاندہ ہر کوئی ہے، نبھاندا کوئی کوئی ہے۔ سکھاں دے سجن بڑے ہوندے نے، دکھاں دا سجن کوئی کوئی ہوندا ہے۔ سوکھے وقت وچ سارے ہی سلام کردے نے، اوکھے وقت وچ بائی بھی چھڑ جاندے نے۔ دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کولو بہتر یار اکیلے۔ موڑ دے ویلی بڑے ہوندے نے، توڑ دا ویلی کوئی کوئی ہوندا ہے۔ جدو جیب بھاری ہوئے سارے ہی سلام کردے نے، اور جدو جیب خالی ہو جائے اپنے بھی جواب دے جاندے نے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آقا علیہ السلام دے نال یاری بچپن تو لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حالے تک اللہ نے ختم نبوت دا تاج نہیں سی پہنایا۔ یہ تے 40 سال دی عمر وچ اللہ پاک نے پہنایا۔ اس تو پہلے بھی آقا علیہ السلام نال یاری سی اور کمال دی یاری سی۔ اللہ کرے یار بھی کوئی چنگی نیت والا ہوئے، بری نیت والا نہ ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ نے یہ یاری صرف لائی نہیں بلکہ یاری نبھا کے دکھائی ہے۔ بچپن وچ بھی یار، جوانی وچ بھی یار، اور پھر اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو 40 سال دی مبارک عمر دے اندر نبوت عطا فرمائی۔ اللہ دے محبوب نے صفا دی چوٹی تے اعلان فرمایا۔ سارے نے کوئی دلیل منگی، کوئی معجزہ منگیا، کسی نے تردید کی تھی، کسی نے پتھر ماریا، کسی نے جادوگر کیا، کسی نے ساحر کیا۔ واحد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی ذات ہے جنہ دلیل نہیں منگی، مطالبہ نہیں کیتا، صرف یہ عرض کیتا کہ اللہ دے محبوب اگر تسی اللہ دے سچے آخری رسول ہو تے میں رسول اللہ دا غلام ہاں۔ ایمان ہے، بہت سارے بندے تحقیق کردے نے، کسی مولوی دی گل سن لئی وہ ریسرچ کی بھائی صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کمال ایمان ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، اور اللہ پاک کی قدرت ہے، عمارت جنی اچھی ہوئے نا، سورج صبح دا جدو طلوع ہوتا ہے تو دیاں پہلیاں کرنا اس اچھی بلڈنگ تے پیندیاں نے۔ اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صحابہ وچ اچھا بنایا سی، سچا اور سچا۔ اس واسطے نبوت دی روحانیت والیاں پہلیاں کرنا صدیق اکبر تے پئیاں، اور اللہ پاک نے اس بات دی قرآن پاک دے اندر گواہی دیتی
والذی جاء بالصدق وصدق به۔ فرمایا اے دنیا دے لوگوں، میرا محبوب سچ لے آندا گیا، صدیق اکبر سچ نو من کے دکھاندا گیا۔ اللہ دا قرآن بھی سچ ہے، نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچے، اللہ بھی سچا، اللہ دی گل بھی سچی، تے سچے پیغمبر نے صفا دی چوٹی تے سچی گل کیتی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے مکے والےو، لا الہ الا اللہ دیاں سچیاں گواہیاں دے دیو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اج کامیابی کوئی بینک بیلنس وچ لبدا ہے، اج کوئی کامیابی دنیاوی تعلیم وچ لبدا ہے، اج کوئی کامیابی پیسے وچ لبدا ہے، اج کوئی کامیابی کوٹھیاں کاراں وچ لبدا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے صدقے دل دے نال پڑھو تے پھر اس تے عمل کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دیتی ہے، تفلحو، تسے کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب تو بڑی کامیابی دی دلیل ہے تے اے پہلا او کامیاب انسان ہے جنہیں آقا دی آواز تے لبیک کے آئے۔ میرے ویرو، اس وقت تے اپنے بھی پرائے بن گئے سن، رشتہ دار بھی پتھر مار دے سن، تے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور دا ہاتھ پھڑ کے بیت اللہ دے حرم وچ آئے تے عرض کیتی، سونیا جڑی گل تساں صفا دی چوٹی تے کیتی ہے میں بیت اللہ دے دروازے تے کرنا وا۔ حضور تے سارا منظر دیکھے سن، فرمایا نا صدیق حالات نہیں ٹھیک۔ عرض کر دے نے، سونیا جیڑا کلمہ پڑھن دا سواد کنڈیاں تے آندا ہے او پلنگ تے نہیں آندا۔ حضور نے فرمایا میرے یار تیری مرضی، تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے بیت اللہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے فرمایا، انما الہکم الہ واحد۔ اے مکے والےو، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی، اے سبق یاد کریا کرو، کار ساز بھی، دستگیر بھی، لجپال بھی، مولا بھی، بگڑی بنان والا بھی، ظلمت مٹان والا بھی، نفع و نقصان دا مالک بھی، روندیاں دے انجو پونجن والا بھی، دکھیاں دے دکھ دور کرن والا بھی، گناہگاراں دے گناہ معاف کرن والا بھی، بیماراں نو شفا دین والا بھی، دھیاں پتر دین والا بھی، الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تو بڑا مہربان بھی کوئی نہیں، اللہ تو بڑا رحیم بھی کوئی نہیں، اللہ تو بڑا کریم بھی کوئی نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہندے نے، جدو حضرت ابو بکر اے ایتاں پڑھ رہے سن، مینوں انج لگدا سی جویں آسمان تو اتر رہیاں ہون۔ فرمایا مکے والے او اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ
سارے پڑھ لو جو تہاڈا عقیدہ بن جائے عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ مکے والے سردار تے عربی سمجھتے سن، انہاں نو پتہ سی کیڑا سبق پڑھا رہے ہیں۔ سارے آنے پتھر مارے، انہیں پتھر مارے، جے نبی دے پہلے یار دا چہرہ زخمی ہو گیا، سر زخمی ہو گیا، سینہ زخمی ہو گیا، ہاتھ زخمی ہو گئے، پیر زخمی ہو گئے، بے ہوشی دا عالم گھر لے جایا گیا۔ عصر دے وقت اکھ کھلی، اے نہیں کہ اماں میرا حال کیے، اے نہیں کہ اماں میں کھانا کیے، جدو اکھ کھلی فرمایا یا امی این محبوبی، میری ماں مینو دس میرے محبوب دا حال کیے۔ ماں کہندی ہے پتر اپنا تے حال دیکھ، تیرا جسم زخمی ہے، سارا وجود زخمی ہے، سر سینہ زخمی ہے، پتر میں مرم پٹی لے کے آنی ہوں، میں روٹی لے کے آنی ہوں، میں پانی لے کے آنی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے نا اماں میں کھانا بھی نہیں کھاواں گا، میں پانی بھی نہیں پیواں گا، میں مرہم پٹی بھی نہیں کراواں گا، امی صرف مینوں دس اینا محبوبی، میرا محبوب کتھے وے؟ مینوں اگر پتہ چل گیا حضور ٹھیک نے اماں میں ٹھیک ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے حضرت سلمہ نام ام الخیر کنیت میرے ویر ام جمیل نو بھیجے آئے، جدو پتہ چلیا حضور خیریت نال نے تے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے اماں میرا دل کر دے میں اپنی جان حضور دے قدماں تے قربان کر دیواں۔ ہے کسے دا ایمان؟ مولوی بیچارہ آپ کستا رہے، عوام نو تھوڑی جی تکلیف آ جائے یہ آدھن مولوی انہوں چھٹی کراؤ، حالانکہ مولوی انہوں دے ہر کام آندا ہے۔ بچہ جمے پھر مولوی، اذان دیو پھر مولوی، بچے نو کلمہ سکھاؤ پھر مولوی، نماز سکھاؤ پھر پورے 6 کلمے پڑھاؤ پھر مولوی، وطراں دی دعا، جنازے دی دعا پھر مولوی، بچہ جوان نکاح کرو پھر مولوی، میاں بیوی دا جھگڑا ہو جائے صلح کراؤ پھر مولوی، زندگی گزار کے فوت ہو جائے پھر مولوی، پھٹے تے پاؤ پھر مولوی، غسل دیو موڑ مولوی، کفن پہناؤ موڑ قبر اتارو۔ یہ مولوی تو تواڈے کسے لمحہ سنگت نہیں چھوڑیے لوگ اوکھے ویلے چھڑ جاندے۔ یہ ایمان نہیں، یہ دو رنگی ہے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر موم بن یا پھر پتھر بن، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، اور کسی پاس ہی نہ رہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عقیدہ اور ایمان سانو سبق دیندا ہے کہ حضور دی بات تے اعتماد کرو، اور اسی سارے کملی والے دے نوکر ہاں، اسی سارے حضور دے غلام ہاں، ساڈیاں نسلاں حضور تے قربان، لیکن یہ گلاں دی گل نہیں، اینو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اسی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، کوئی ساڈے خاندان نو گال کڈے، کوئی مینو گال کڈے، برداشت ہے، لیکن حضور دی گستاخی برداشت نہیں۔
برداشت نہیں۔ میرے ویرو ذرا سوچو تے صحیح، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور دے کیسے یار نے، مکے والیاں نے تنگیاں تکلیفاں کھڑیاں کر دتیاں تے مصیبتاں دے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ روزانہ مار دے، انہاں مار دے یہ بھاری پتھر دی چٹان سینے تے رکھ کے کہندے احد احد کہنا چھوڑ دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دا گزر ہوندے، دل دکھی ہوندے، مسکین جو ہویا، مسافر جو ہویا، غریب الوطن جو ہویا، رنگ دا بھی کالا ہے، اکھاں بھی چھوٹیاں، ہونٹ بھی موٹے، اے منظر دیکھ کے گزر جاندے نے تے آقا علیہ السلام نو عرض کردے نے سونیا تہاڈا کلمہ پڑھن والا تے اللہ دا نام لین والا حبشے دا رہن والا بلال غلام روزانہ مار کھاندا ہے پر احد احد دا ترانہ چھڈدا۔ حضور نے فرمایا صدیق اللہ اگر ہمت دے اس نو خرید لو پر اس دے خریدن وچ میرا بھی حصہ رکھیو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیہ کول گئے اور جدو پہنچے میرے ویر تلے تپدی زمین اتے حضرت بلال دا جسم سینے تے رکھیا پتھر تے احد احد دی آواز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آواز دیتی اے غلام مینوں بیچ دے۔ انہیں کہا اے تسی تے بڑے تاجر ہو تے تاجر تے سودا کر دیں تے چیز اچھی لین دے، اے بڑیا بھی کوئی نہیں، شکل بھی کوئی نہیں، عقل بھی کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ نے فرمایا تینوں لگدا ہے میرے کول ایک پڑھیا لکھیا غلام ہے، رنگ دا بھی بڑا چٹا ہے، گریجویشن ہے، اس دے بدلے او لے لے تے نال جڑی قیمت لینی او بھی لے لے۔ انہیں کیا غلام بھی چٹا گورا تے ہے بھی پڑھیا لکھیا تے ایدی قیمت اتنی زیادہ کیوں لا رہے ہو؟ فرمایا تینوں ایدی قیمت دی نہیں پتا، ایدی قیمت اللہ تے اللہ دا رسول جاندا ہے۔ انہیں کہا اچھا کئی بندے موقع نہیں ضائع کر دے موقع ہے، کئی بندے کسی دی مجبوری تو فائدہ اٹھا دے، کئی بندے کسی دی شرافت تو نجائز فائدہ، یہ بندیاں دی یاد وہ اسے کیٹیگری دے ہوندے ہیں۔ وہ امیہ بن خلف سردار سی نا، انہیں سوچیا بہ ہے ہن بچے چائے کھڑے، انہیں کہا 10,000 دینار بھی دیو۔ فرمایا میرے محبوب نے فرمایا بلال نو خریدنا ہے پاویں 20,000 دینار منگ میں ادا کراں گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ لیا، میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح نا، اللہ اکبر کبیرہ، آواز مٹھی کرو مٹھی، آواز اللہ پاک میں نے اپنی بڑی دیتی ہے، تسی ویسے کدی قبول کرو نا میں مسجد دی چھت تے بہ جاواں گا، تسی تھلے بہ جائیو، آواز انشاءاللہ میری پورے محلے جائے گی، ہاں سپیکر آپ لا دیں گے، یہ ٹھیک نہیں؟ اسی اپنے بزرگاں کو لو ایسا کرو، اسی اپنے بزرگاں کو لو اخلاص سکھے، اخلاص۔ اللہ میرے استاد جی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کرے، وہ صرف حافظ سن لیکن مولویاں نالو اچھے سن۔ آج کل بڑا معاملہ ہے، جج وکیل وک گئے، مولوی منافق ہو گئے، مسئلہ خراب ہو گیا۔ اللہ سانو بزرگاں اللہ اخلاص دے، اخلاص
وہ اخلاص دے پیکر سن. اللہ پاک ساڈے کولوں دین دا کم لے لوے. اچھی کہو آمین. اللہ اللہ. کل میں نا ایک ڈاکٹر صاحب کول گیا. ویسے سپیکر دی آواز تو اج آن لگی ہے نا. میں کہا ساڈے سپیکر ہیں چھوٹے چھوٹے, سانو اس تو بھی چھوٹے لوا دیو. کیوں؟ بے آواز صاف ہوئے. انہیں کہا اچھا میں آ کر دیکھوں گا. میرے کو پوچھا میں میرا ہی آپریشن شروع کرتا. میں کہا یار رہن دے, تیری مہربانی, انہیں ہی ٹھیک ہے. اللہ ہی خیر کرے. دیکھے سپیکر چپ کر کے سیاڑا ہے. اچھی ہون دیا کو سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے حضرت بلال نو خریدے ہیں تے امیہ مذاق کر رہے. واہ واہ مسلمان, دیکھو تے سیدنا دا ایمان. ایک ہی کر دے نے, کالا غلام لے کے جا رہے ہیں تے ان پڑھ لے کے جا رہے ہیں تے پڑھا لکھا دے کے جا رہے ہیں تے رنگ دا گورا چٹا دے کے جا رہے ہیں. تے میرے آقا علیہ السلام نے جدو دیکھیا تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا واہ واہ صدیق انت عتیق اللہ من الناری. تو بلال نو امیہ تو آزاد کرائے, میرے اللہ نے تینو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے. میرے اللہ نے تینو جہنم تو, بولو اللہ نے تینو بلال نو آزاد کرائے. ماشاءاللہ, توجہ رکھیو, خیر ہے. میں کہنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور دے کیسے یار نہیں. ہجرت والا سفر اشاریاں وچ بیان کراں گا. حضور نے فرمایا, ماشاءاللہ اتنے نال سپیکر نہیں ٹھیک ہونا. حضور نے فرمایا میرے سارے یار مدینے چلے جاؤ, میرا یار ابو بکر رہ جاوے. کیوں آقا؟ فرمایا بس میرے اللہ دا حکم ہے سونیا, تیرے نال ابو بکر ہی جائے گا. میرے ویروں, مبارک حجرے دا گھیرا پا لیا مشرکین مکہ نے. ہزاراں نگیاں تلواراں اللہ دے محبوب گھیرے وچ آ گئے تے اللہ فرمایا سونیا نکل. اللہ کیڑے پاسے نکلا؟ ہر پاسے ہوتے مشرکاں نے گھیرا پایا. فرمایا مٹی دی مٹھی بھر کے سٹنا تیرا کم ہے, ساریاں دیاں اکھاں وچ پانا میرا کم ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. حضور نے ویکھیا حجرہ مبارکہ خالی رہ جائے گا. فرمایا علی تو میرے بسترے تے سو جا. حضرت علی دی عظمت نو مننا میرا ایمان ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ میرے ایمان دی بنیاد ہے. پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف بنیاد نہیں, سنگے بنیاد ہے. ایک ہے بنیاد, ایک ہے سنگے بنیاد. سنگے بنیاد دا مطلب ہے پہلی اٹھ, پہلی. ذرا دیکھنا میں مندا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ حضور دے بستر تے ستے, بڑی عظمت ہے. پر اے بھی تے سوچ حضور کتھے ستے؟ علی دے سون دی جگہ حضور دا بستر بنیا تے حضور دے سون دی جگہ صدیق اکبر دی جھولی بڑی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جگایا.
حالے کنڈا کھٹکایا، ارشاد نہیں فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہندے نے لگدا ہے میرا محبوب آ گیا ہے۔ میرے ویر صدیق دا سارا گھرانہ حضور دا نوکر ہے۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی اسماء نو فرمایا اسماء تو روٹیاں پہنچانا، اپنے غلام نو فرمایا تو دودھ پہنچانا۔ میرے ویر خود کندھیاں تے اٹھایا تے میرے آقا نو لے گئے نے، میں قربان جاواں، میں قربان جاواں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی بھی عظمت تو پر صدیق عظمت دی قرب تو میں قربان کیوں نہ جاواں۔ میرے ویر حضرت علی کو حضور دی امانت ہے، صدیق اکبر کو اللہ دی امانت ہے۔ کیا کمال ہے۔ حضور صدیق اکبر دے موڈیاں تے سوار نے، کندھیاں تے۔ تسی دسو بندہ کو کندھیاں تے سوار ہوئے، اس دے پیر سینے تے لگ دے نے اور اس دے مبارک ہاتھ سر تے لگ دے نے۔ تیرے سر تے اگر پیر ہاتھ رکھ دے وے نا تو 15 بندیاں دسنا ہے بھئی پیر ہونا میرے سر تے ہاتھ پھیریا سی، میرے سر تے ہاتھ رکھ دے وے۔ کوشش بندہ کرتا ہے اخبار ہی دیواں، مرشد جی میرے سر تے ہاتھ رکھیا۔ کیا قسمت ہے صدیق اکبر دی کہ آقا نے ایک ہاتھ نہیں رکھیا، صدیق اکبر دے سر تے دوویں ہی ہاتھ رکھے سن۔ کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا، نہیں ہوتے تسی انشاءاللہ ضرور کہو گے اچھی طرح۔ کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے، تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا۔ اچھی ذرا نہیں نہیں اور اچھی ذرا، اور لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر، حضور دے مبارک ہاتھ سر تے لگ رہے سن، حضور دے مبارک پیر صدیق اکبر دے سینے تے لگ رہے سن، لگ رہے تھے پاؤں آپ کے صدیق اکبر کے سینے پر۔ بار بار سینے کو بار 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 سینے کو میں بھی چومتا ہوتا۔ اچھی ذرا کاش میں مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے، تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بھی، اللہ پاک نے سچ بیان کیتا ہے، پیغمبر بھی سچے، صدیق اکبر بھی سچے، ایسے سچے اللہ کہتے ہیں سچیاں دے سنگ رل جاؤ، اننے سچے سن یہ اللہ نے تقوی کا لفظ وچ بیان فرمایا اولئک هم المتقون۔ نبوت دا مقام بڑا اونچا ہے، صحابی پھر بھی صحابی ہے، لیکن اللہ نے تقوی دے معیار وچ نبوت دا تقوی اور صداقت دا تقوی ایک لفظ وچ بیان کیتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تے رنگ ہی اس طرح دا چڑھ گیا سی۔ ہجرت کر کے جدوں مدینے گئے اور غار دیاں او 3 راتاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسرت کردے سن اور کہندے سن یار صدیق ساری زندگی دی ساری نیکیاں لے لے تے وہ غار والیاں 3 راتاں دے دے، میں سمجھاں گا سودا سستا ہے، مہنگا مہنگا کوئی نہیں، وہ 3 راتاں بس دے دے۔ کیوں؟ صدیق دا سرمایہ ہی وہ 3 راتاں سن۔ جدو حضور علیہ السلام صدیق اکبر دی گود وچ آرام فرما رہے سن اور صدیق اکبر آقا علیہ السلام دے چہرے نو
کلے دیکھ رہے سن اور رج رج کے دیکھ رہے سن۔ تسی میں دسو جدو راتی بندہ چار پائی تے سمیں تو ستا ہوئے تو دی نظر اٹھ دیئے تے اسمان دا کی دیکھ دا ہے؟ چند تے جڑو چڑھنا ہوئے عید دا چند ہون تے بندے شہر والوں تو کوئی پتہ نہیں بھی ستارے چند کی ہوندہ ہے، چونکہ نہ کدی دیکھ ہاں بجلی دی لوڈ شیڈنگ ہوئے نا پھر دیکھ دے تے پنڈا والے تو روزانہ ہی وے دینا، پنڈا والے پرانے بابے تے تارے ویکھ کے پہلے پانی بندے سن پہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں کہنا دنیا چند دیکھ دیے نظرہ اٹھا اٹھا کے، صدیق اکبر چند ویکھ رہے سن نظرہ، بولو ذرا، دنیا 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 دیکھ دیے آسمان دا چند نظرہ اٹھا اٹھا کے، اور صدیق اکبر غار وچ چند دیکھ رہے سن نظرہ جھکا جھکا کے۔ اسے واسطے تے میرا اللہ کہندے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اے دوویں یک جان سن جدو غار دے اندر سن، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جدو یار اپنے یار نو کہہ رہا سی غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تیرے بھی نالے، اللہ میرے بھی، ان اللہ معنا، اللہ ساڑھے سارے آندے، بولو سارے بولو، اللہ سارے آندے نالے۔ تے صدیق اکبر دی یاری تے ویکھنا، جیڑا بچپن وچ بھی نالے، جوانی وچ بھی نالے، ممبر تے بھی نالے، صف تے بھی نالے، بدر وچ بھی نالے، احد وچ بھی نالے، حنین وچ بھی نالے، سفر وچ بھی نالے، حجر وچ بھی نالے، حوض کوثر تے بھی نالے، غار وچ بھی نالے، مکے وچ بھی نالے، مدینے وچ بھی نالے۔ میرے ویر ذرا سوچے تے صحیح، اج اللہ تینوں مدینے لے جائے، جا کے دیکھ تے صحیح، اج مبارک حجرے وچ بھی نالے۔ حضور نے فرمایا سب تو پہلے قیامت والے دن قبر دے وچوں میں اٹھاں گا، میرا صدیق اٹھے گا، اور اسی حوض کوثر تے جاواں گے۔ میں کہنا وا یارو صدیق دی یاری ایسی ہے جے میدان معاشر وچ بھی حضور دے نالے، میدان معاشر وچ اعلان ہوئے گا، سونیاں اپنے امتی پیش کرو، امتی اے بھی صدیق اکبر دا احسان ہے، ترمذی شریف دی روایت ہے۔ حضور نے ایک دفعہ دعا فرمائی، یا اللہ میری امت نو معاف کر، آمین آکو، تسی امت کوئی نہیں، اچھی آکو، معافی دی ضرورت ہے نا، یا اللہ میری امت نو معاف کر۔ تھوڑی دیر بعد حضور مسکران لگ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھا یا رسول اللہ خیر ہے؟ آپ نے فرمایا خوشخبری آ گئی، اللہ میری امت دے 70,000 بغیر حساب دے جنت وچ داخل کرے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کیتی سونے جدو سخی کو منگنا ہے پھر کوئی تھوڑے جے بتا لو، اے پاکستان دی تے اس ملک ساڈے دی آبادی صرف 22 کروڑ ہے، اور ملکاں جو حضور دے امتی کوئی نہیں، بہت یا رسول اللہ کو بتا لو۔ حضور نے پھر دعا فرمائی، آپ دعا کرتے رہے، پھر مسکرا پے، یا رسول اللہ کو خوشخبری آئی؟ فرمایا ہاں، اللہ نے فرمایا پر رمضان دی ہر رات تیری امت دے 70,000 انہوں نے معاف کرا گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی سوڑیا جے تو سخی کو لو مانگ رہے ہو کچھ اور مانگ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ میری امت نو معاف کر۔ فرمایا سونیا تینوں ایک لیلۃ القدر دی رات دیاں گا،
80 سال دے سجدے ایک پاسے، اس رات دے سجدے ایک پاسے، 80 سال دے رکوع ایک پاسے، اس رات دے رکوع ایک پاسے، 80 سال دا قیام ایک پاسے، اس رات دا قیام ایک پاسے۔ سونیا تو خوش ہو جائے گا۔ عرض کی تھی حضور کچھ ہور مانگ لو، آپ نے فرمایا صدیق میدان معاشر وچ اللہ کہے گا امتیاں لے آؤ، تو پہلا وہ شخص ہوگا جنہوں میں اللہ دی عدالت وچ پیش کراں گا۔ اور میدان معاشر دے اندر اللہ دا اعلان ہوئے گا امتی لے آؤ۔ میرے آقا علیہ السلام صدیق اکبر دا ہاتھ پھڑ کے اللہ دی عدالت وچ پیش کر دیں گے، اللہ دا جلال جمال وچ بدل جائے گا۔ اللہ فرمائے گا سونیا بندہ بھی او پیش کیتا ہے جنہیں ساری زندگی تیرے نال حساب نہیں کیتا، سونے آج اے دن میں حساب کراں مینوں شرم آندی ہے۔ اج صدیق دی برکت نال تیری امت دے 70,000 ہور بغیر حساب دے جنت وچ داخل